یاد نہیں. ڈالنا. ڈالنا وہ کس میننگ میں ہے؟ اس کا مطلب کیا کوئی فارسی میں؟ کوئی چیز ریخ. ڈالنا. ہاں نہیں نہیں، فارسی میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ ریختن. بن ماضی ریخ ریخت، بن مضارع ریخ. ریز. بالکل ٹھیک. لاسٹ کیس والا کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ شاید کل بائک میں پیٹرول ڈال دے گا یا ڈالے گا. ڈلوائے گا. اچھا چل اردو اچھا میں تھا. میں نے بولا تھا نا کہ اپنے حساب سے وہ ڈلوانے والا جو اسٹرکچر ہے نا فارسی میں نہیں ہے، اس لیے ہاں ہاں اپنے یعنی فاعل کے حساب سے بولنا پڑے گا اس وجہ سے. ٹھیک ہے. ڈلوائے گا جی مطلب یہ حال میں ہو جائے گا نا آگا. بالکل، کیونکہ کل کرے گا نا، گا سے پتہ چل جائے گا. میں ڈلوائے گا لکھتا ہوں، لیکن یاد رکھیں وہ خود کے سینس میں بولے گا نا، تاکہ اردو بھی صحیح ہو اور فارسی والا بھی صحیح ہو. جی جی جی. اون شاہد فردہ. اون شاید فردا موترو. میں کل سے اچھا کل تو سے ہاں تو موترو. ہاں. تو موتور. تو موتر. ہاں تو موتور. بنزین. بنزین. بے ریزد. بالکل صحیح ہے، بیری ذات. اب اس کا ماضی آپ کو پتہ ہے چینج ہوگا کیونکہ اسپیشل کیسز ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو نیچے کر لیے گا ورب کو جی تاکہ میں چلیں میں خیر یہ دو ہی ہیں. جی ویسا دو ہی ہیں لیکن پھر بھی نیچے کر لیتے. ہاں دو ہی، ابھی ختم ہو جائے گا. تو اب آپ بولیں شاید اس نے کل بائک ہاں میں پیٹرول پڑوا لیا ہے ہاں ہوگا. کیا شاید کہتے ہیں؟ اس نے کل بائک میں پیٹرول ڈلوایا ہے یا ڈلوایا ہوگا. صحیح ہے نا؟ ہاں جی. تو یہ شاید کا پاسٹ. جی شاید اون شوز. شاید اون ہاں اون. کل گزرا ہوا. شاید اون دی دیروز. روز بالکل صحیح ہے. تو موتر. تو موتور. بنزین. بنزین. رخت باشد. گڈ. ریختے باشد. تھوڑا سا اسپوکن کر دیں اس کو. باش رخت باشد. باش ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے ہوگا قمر. تو یہ ڈالنا ریختن والا ورب ہو گیا. اچھا اب چلتے ہیں کنورسیشن کی طرف. آگا اس میں جی باس تو بولیں. نہیں آ سکتا رخت باش خالی؟ نہیں ہے لگانا پڑے گا باشے کے آگے لگانا نا. پڑے گا. وہ اس لیے کہ یہ دال تھرڈ پرسن کی نشانی ہے. تھرڈ خوب. پرسن کی نشانی ہے، یعنی اس کا شناس ہے، اور اس وجہ سے لگانا پڑے. جی ٹھیک ہے. کنورسیشن شروع سے ریوائز کرنا چاہتے ہیں یا کنٹینیو کریں؟ دیکھ لیں اگر جیسے آپ آپ کو بہتر کیا لگتا ہے؟ یا تو اردو میں جو ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں. ہاں چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شارٹ کر لیں. تو اس نے بولا میں نے آپ کو کئی بار کال کی، آپ کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ پھر اس نے بولا سوری مصروف تھا.
کیا کام ہے، آپ کو کیا کام تھا، اس کے ڈیفرنٹ فارم ہم نے بتایا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے نہیں میسیج بھی کیا ہے میں نے، آپ نے میسیج نہیں پڑھا ہے تو اس نے بولا نہیں سوری پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. پھر اس نے پوچھا ابھی آپ بتاؤ کیا کام ہے، تو اس نے بولا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج رات کو اگر تمہارے پاس ٹائم ہے باہر کھانا کھانے چلتے ہیں. یہاں تک ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. خوب. اب اس نے بولا آپ کے پاس ٹائم ہے تو چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ وہ بولے گا ایک جملہ، میرے پاس 8 بجے کے بعد ٹائم ہے. اب بنا ہے میرے پاس 8 بجے کے بعد ٹائم ہے. اس کا ورب کیا ہے؟ کس چیز کا؟ کنورسیشن. اس کنورسیشن کا ورب تو کوئی ہے جو نہیں، کوئی ورب نہیں تھا کنورسیشن میں. تو آپ کو پتہ اچھا ہے رینڈم جا رہے ہیں نا، تو کوئی نیا ورب کوئی ٹھیک. نیا اسٹرکچر سب آ رہے تھے. جی. منم میرے پاس 8 بجے کے بعد ٹائم ہے. اچھا میرے پاس کا نہیں، دیکھیں ٹائم ہونے کے لیے ایک اسٹرکچر بتایا تھا ہم نے. جی ہاں وہی وہ اگر نہیں ہاں یاد دیکھیں مجھے. مثال میرے پاس، میں پہلے شارٹ کر لیتا ہوں. میرے پاس ٹائم ہے، میرے پاس ٹائم ہے، یہ ہو جائے گا من وقت دورم. ٹھیک ہے. دارم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ بنائیں. شما وقت دارید. بالکل. شما وقت دارید. ٹھیک ہے. اس کے پاس ٹائم ہے، اون وقت دارید. اس کے پاس ٹائم ہے ہاں اون وقت دارے. دوڑے. گڈ. یعنی ان وقت دورد ہے، اس پوکا میں دوڑے. تو ٹائم ہونے کے لیے ضمیر آئے گا، وقت آئے گا، دار آئے گا اور شناس سے آئے گا. ٹھیک ہے. یہ پریزنٹ کے لیے ہو گیا دور. اور پاسٹ کے لیے دوشت ہوگا صرف. میرے پاس ٹائم تھا، یہ بتائیں. من وقت داشتم. بالکل. من وقت داشتم. باقی میں لکھتا نہیں ہوں، پوچھتا ہوں آپ کے پاس ٹائم تھا. شما وقت داشتید. اس کے پاس ٹائم تھا. اون وقت داشت. ہاں. تو یہ ہے ٹائم ہونے کے لیے جو اسٹرکچر. اب اس نے بولا میرے پاس 8 بجے کے بعد ٹائم ہے، میرے پاس. تو وہی ہو گیا نا، میرے پاس ہی ٹائم ہوتا ہے نا. پاس کو چھوڑ دیں آپ. میرے پاس یعنی جی بولیں. مانی ہوگا نا، ضمیر جی مانی آئے گا نا. ختم. ہاں منی ہوگا. من بادس ہشت شب. بالکل. من بعد از 8 شب بولنا پڑے گا آپ کو. ٹھیک ہے. 8 اے لگانا، 8 شب وقت دارم. وقت دورم. بالکل صحیح. تو میرے پاس آگا وقت ہی کہتے ہیں یا ساتھ بھی کہتے ہیں وہاں پہ؟ نہیں، ساعت گھنٹے کو کہتے ہیں. ٹائم کے لیے وقت یوز ہوگا. ٹھیک ہے. جی. کبھی بھی آپ ٹائم کے لیے ساعت یوز نہیں کریں گے. تو یہ ہو گیا. پھر اس نے بولا کہ 8 بجے کے بعد میرے پاس ٹائم ہے. کیوں آگے وہ بتا رہے ہیں میری 8 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رکھیں، ہم بولتے ہیں میری چھٹی ہو جاتی ہے، وہ لوگ اس سینس میں بولیں گے ہمیشہ میں چھٹی ہو جاتا ہوں. میں 8 بجے چھٹی ہو جاتا. یا کر لیتا ہوں یا کر لیتا ہوں. چھٹی ہو جاتا ہوں. ہاں آپ نے بولا کیا کر لیتا ہوں، دونوں کا جملہ بنا لیتے ہیں کیونکہ دونوں میں الگ الگ ورب یوز ہوں گے. پہلے آپ بولیں میں 8 بجے چھٹی ہو جاتا ہوں. اردو میں میری 8 بجے چھٹی ہو جاتی ہے.
इक्विवेलेंट होगा मैं 8 बजे छुट्टी हो। ये मैं 8 बजे छुट्टी, ये आगे बड़ा अजीब सा है उर्दू में. मैं यही तो बोल रहा हूँ, मैं इक्विवेलेंट आपको बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैंने उर्दू पर लिख दिया. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फारसी में आप इस सेंस में इसको ट्रांसलेट करेंगे, वो उर्दू नहीं है, फारसी वाला सेंस है. बताएं, वो मैं लिख रहा था ताकि आपको फारसी वाला उस पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, नहीं मैं इसका ये मेरी 8 बजे के वाले का हम बनाएंगे. हाँ जी, मेरी मन मैन. एक सेकेंड सात रुकिए. हाँ बोले बोले. सौआत है हश्त शब हश्ते शब. हश्ते शब. अब छुट्टी को आगे क्या हाँ तातील. हाँ, तातील, बिल्कुल सही. हो जाना. अब ये जो रह गया शुदन. ना, हाँ ये जो रह गया हो जाती है, अब हो जाती है कि जगह या तो हो जाता हूँ बोलना है या तो कर लेता हूँ बोलना. मैं ये कहना चाह रहा था, यानी उर्दू में हम ये तातील शुद. नहीं, हो जाता तातील हूँ. शुदम. कौन सा टेंस है? अगर ये प्रेजेंट ही है ना. हाँ, प्रेजेंट हो है, तो जाती है. प्रेजेंट करता में हूँ. हाँ मी के साथ आएगा. हाँ अब बोले. तातील मी शुदम. मी सॉरी मी शवम. मीशा, अब सही हो गया. ठीक है, लिखते ये हैं उर्दू में, लेकिन फारसी में इन दो सेंस को यूज़ करना है. तो मन सात हश्त शब तातील मीशवम. ठीक है, अगर आप कर लेंगी छुट्टी तो हो जाएगा तातील. आप बताएं. करदन. करदन में हो जाएगा. तो बोने मुजारे से बनाए छुट्टी कर मैं लेते. 8 बजे छुट्टी कर लेता हूँ. तो फारसी में क्या हो जाएगा? मन सौते हश्ते शब तातील मिकुनम. मी खोना. ये हो गया कर लेता हूँ के सेंस में, हो जाता हूँ के सेंस में. ठीक है, होगा. और अगर ये वाला बोलना हो, इसका इक्विवेलेंट नहीं, यानी एग्जैक्ट ये वाला नहीं हो सकता है, इन दोनों इक्विवेलेंट को यूज़ करना होगा. ठीक है, फिर बोला 8:30 बजे घर पहुँचता हूँ. साते नीम. नीम बाद में आता है. साते हश्तो नीम. गुड. सौआत है हश्तो नीम. खूने खूने. मी रसम. बिल्कुल सही, मी रसम, क्योंकि रूटीन है आपका प्रेजेंट. उसके बाद जा सकते हैं, हम के सेंस में सकना. हम के सेंस में बोल रहे. उसके बाद जा सकते हैं यानी हम जा सकते हैं, उस सेंस में बोल रहे. जी. बादस. बादस. उसके उसको क्या वही उसको ट्रांसलेट कर दो. उन. उन. अच्छा, बादस उन. हाँ, क्योंकि शख्स नहीं है यहाँ पे, उसके बाद यानी टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए उन बोलना ज़रूरी है. ये भी एक पॉइंट. अगर थर्ड पर्सन के लिए ना. अगर उस कोई पर्सन होता ना तो ऊ यूज़ करते थे. जब आप थर्ड पर्सन कोई चीज़ है तो इस केस में आपको उन बोलना पड़ेगा. बादाजून यानी टाइम है, क्योंकि टाइम एक चीज़ है. बादाजून. मी तुनस्तम. नहीं, देखिए हम जा सकते हैं. हम के लिए कर रहा हूँ. नहीं तो आप सही. मिथुनीम. हाँ, तुनेस्त नहीं, प्रेजेंट है बिल्कुल. मिथु नीम. नीम. हाँ, बादल ऊन मिथुनीम. रवीम. अच्छा, मिथुन स्पेशल वर्ब्स थे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर मुज़ारे इल्तिज़ामी का फार्मूला यूज़ करें ना. हाँ ठीक है. बादल ऊन मिथुनीम बेरवीम. बेरवीम हो गया, बिल्कुल सर. और स्पोकन कर दें थोड़ा इसको, और बरीम. बेरी. ठीक है, बादाजुन मिथुनीम बे. उसने बोला ठीक है. खूब. खूब है. खूब नहीं, खूब है. खूब है.
یعنی ورب آئے گا نا اے است کے میننگ میں، یا تو باش ہے، جب کسی کام کے ساتھ آپ ایگری کریں گے، میں نے بولا یہ ورب بھی یوز کرتا، خوب ہے یا باش. ٹھیک ہے. اب وہ دوسرا بندہ بول رہا ہے کہ میں 8:45 بائک پہ آ جاتا ہوں. اس نے بولا نا 8:30 گھر پہنچتا ہے، تو اس نے بولا کہ میں 8:45 بائک پہ آ جاتا ہوں یا آتا ہوں. آتا ہوں نا، تو یہ اس میں تو اسپیشل والا نہیں ہوگا نا، اگر یہ تو نہیں، سمپل آنا سمپل ہوگا نا یہ. ہاں آنا جانا یہ تو سمپل وربز ہے نا. ٹھیک ہے. 8:45 کو ہوگا من. من یوروپ. ہاں یہ پریکٹس نہیں کی اس ہاں یوروپ کی. بے یہ نو روبے، نو یہ روبے نو. یوروپ بے یعنی پونے. جی من یوروپ بے نو با موتور، با مشی، موتور. صحیح ہے، بائک بولا میں نے. با با موتور می آید، میو یم یم میو یم، لیکن اور اسپوکن کر دے میم. میاں. گڈ، آپ کو یاد ہے اس کا مطلب میاں. من یوروپ بے نو با موتور میاں. ٹھیک ہے. اس کو لینے جا رہے تھے، بول رہے جب تمہارے گھر کے پاس پہنچ جاؤں تمہیں کال کرتا ہوں. پہنچ جاؤں گا. ہاں، جب تمہارے گھر کے پاس پہنچ جاؤں گا تمہیں کال کروں گا یا کرتا. جب ولی وقت سیکھے. وقت کے ولی، وقت اگر ولی کہاں ہوتا ہے؟ ولی بٹ بی یو ٹی. لیکن. ٹھیک لیکن ہے ہاں لیکن. اردو میں ذہن میں ہاں نہیں تھا لیکن. ٹھیک ہے. وقتی کے اچھا ہونتھون. یہاں پہ ایک نئی چیز ہے وہ بتا دوں. وقتی کے گھر، آپ کے گھر، تمہارے گھر کے پاس، یعنی پاس کو پہلے لینا. دیر نزدیک. نزدیک بول سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے، چل نزدیک سے بنا لیتے ہیں، پھر میں اسپوکن انداز میں کیا بولتے ہیں وہ آپ کو بتا دوں. وقتی کے نزدیک ہے، درست. آگے بڑھیں. نزدیک خونتھون. خونتون پہنچنا. میرسم. ہاں. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، جب بھی آپ بولیں گے جب بھی یہ کروں گا، جب بھی وہ کروں گا فیوچر کے لیے، جب بولیں گے نا، یہ بھی مضارع التزامی میں جائے گا، یعنی آگے بھی آئے گا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا قمر. وقت تھی کہ یعنی جب بھی اگر آئے اور فیوچر کی بات ہو رہی ہو تو اس میں پہلے ورڈ پہ بھی آئے گا، آگے والے پہ جو ٹینس ہے وہی آئے گا. اس لیے یہ ہو جائے گا وقت تھی کہ نزدیک خونتون بیرسم. جی ہاں خوب. ٹھیک ہے قمر. کیا کریں گے پھر؟ تمہیں کال کرتا ہوں. اب اس کا جو ٹینس ہے وہی رکھنا ہے دوسرے جملے کا. ٹھیک ہے. پہلے کا وقتی کے نزدیک خونتون بے رسم، بے شما، بے شما، کال. زنگ، اچھا زینگ. میزنم. میزنم. گڈ. وقتی کے نزدیک خونتون برسم بے شما زنگ میزن. اچھا جب آپ کسی گھر کے پاس، کسی جگہ کے پاس پہنچتے ہیں نا، قریب، تو اسپوکن میں جب فلوئنسی میں بولتے ہیں دامے یا دارے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے ذہن میں رکھیں. سن سکتے ہیں جیسے وقتی کے دام خونتون رسیدم، یہ بول سکتا ہے، اسپوکن میں بہت یوز ہوتا ہے. یا دمے کی اگر درے، دونوں، وقتی که دم خونتون برسم یا وقتی که در خونتون برسم، یہ دو بہت یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں در جب کسی جگہ کے قریب پہنچے اس کے لیے یوز ہوتا ہے، اور دم جب کسی
ٹائم کے قریب. مثال کے طور پر مغرب کے قریب, دم مغرب. خوب. ٹھیک ہے, اس طریقے سے. در کا مطلب وہ ہوتا ہے نا در تو چوکٹ سے دروازے. دروازے کے میننگ میں, لیکن یہ جی ایک ہاں دوسرے کی جگہ بھی یوز ہو. دم بولنا زیادہ آسان ہے, تو جگہ کے لیے بھی اسپوکن میں غلطی سے در کی جگہ دم یوز کرتے ہیں, کیونکہ دم بولنا زیادہ وقتی کے دم خونتون پہ رستم بے پہ رسام شما زینگ بھی زینم. میزانہ. ٹھیک ہے, تو اسپوکن میں یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے. اس نے یہ بولا تو اس کے لینے کے لیے گیا, تو اس نے آگے بولا کہ تم تیار رہنا. اور ہے نا اگر یہ اسٹرکچر کیا ہے گا. ہاں, یہ نئی چیز آ رہی ہے, آپ پہلے بنا لیں جو آپ کے ذہن میں ہے. تیار کو ہوگا کیا؟ آمادے. ٹھیک ہے, میں تکا لگاتا ہوں. تکا لگا, میں اس لیے بول رہا ہوں نا, یہ جو کبھی میں بولتا ہوں نا آپ خود کریں, وہ اس لیے کہ جب آپ کریں گے پھر اگر غلطی ہو جائے پھر میں بولوں گا, جی وہ زیادہ ذہن میں رہتا ہے. جی آگا میں بتا دوں آگا. شما آماده بشدید. شما آماده نہیں شدن بشوید. بشوید. آپ کا جملہ صحیح ہے, لیکن یہ والے میننگ نہیں آئے گا. یہ ہو جائے گا شما آماده بشوید, یعنی آپ تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح جملہ ہے, لیکن اس کا میننگ ہے آپ تیار ہیں. جب آپ کسی کو بولنا ہے تیار رہنا, اس میں ایک نئی چیز آئے گی, میں ابھی آپ کو بتا دوں. شما آماده باشید, باش یوز ہوتا ہے, یہ یاد رکھیں. رہنے کی سینس میں نا. ہاں خوش رہیں. ہاں رہنا, لیکن رہنا تو موندن بھی ہوتا ہے. رہنا کچھ کیسز میں باش میں کنورٹ ہوتا ہے, کچھ کیسز میں موندن میں. ٹھیک ہے, میں تہران میں 2 دن رہوں گا, من تو تهران 2 روز میمونم. ٹھیک ہے, لیکن میں تیار رہوں گا, من آماده, وہاں پہ بھی آماده میمونم. جب آپ رہنا کچھ کیسز میں باش میں کنورٹ ہوتا ہے, اور وہ کیس جب آپ دعا دے رہے ہوں یا آرڈر دے رہے ہوں ایک طرح سے. یہ 2 پوائنٹ ہے. رہنا جب دعا یا آرڈر میں ہو تو کبھی کبھار باش میں کنورٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ آپ ایک طرح سے آرڈر دے رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا, اس لیے باش میں کنورٹ ہوتا ہے. جیسے وہ اگر کسی کو دعا دیں کہ سلامت باشید ہے نا, یہ ہاں دیکھیں یہ وہیں سے ہے. گڈ گڈ, یاد اچھا آ گیا مثال ہے. مجھے. تو سلامت رہیں, دیکھیں سلامت رہیں کیا ہو جائے گا؟ سلامت باشید. باشید. یہاں پر یہ رہنا دعائیہ ہے, ٹھیک ہے, اس لیے باش آیا. ایک اور مثال بے, مثال کے طور پر صحت مند رہیں. صحت مند رہیں, وہ بھی ہو جائے گا سلامت باشید. ٹھیک ہے, ابھی میرے ذہن میں ایک مثال یاد آیا تھا اچانک سے. خوش رہیں. خوش رہیں, خوش رہیں, خوش باشید. خوش خوب رہیں, باشید یا خوش باشید, اسی طریقے سے. ٹھیک ہے, تو آگے بڑھتے ہیں. اگر سامنے والا اگر فرینک ہو تو پھر خوش باشے کہہ باش, سکتے ہیں. اگر باش, خوش باش. ہاں اچھا اچھا, بالکل, یہ بھی آپ نے بولا تو اچھا کیا. تیار رہنا, آپ کا فرینڈ ہے, آپ اس کو آپ رہیے تو نہیں بولیں گے نا. مثال کے طور پر آپ بولیں گے شما آماده باش. عید حذف ہوگا, یہ عید جمع بھی ہے اور رسپیکٹ کے لیے بھی ہے, تو عید کو حذف کر دیں. سلامت رہیں, سلامت باشید, سلامت باش. خوش رہیں, خوش باشید, خوش باش. اچھا, اس میں اگر شما اگر فرینکلی آپ بولیں تو آ سکتا ہے شما کی جگہ. بالکل, جب تو ہاں آمادہ باش. بالکل, جب آپ اگر باش یوز کرنا ہے تو تھو ہی بولنا پڑے گا. تھو آماده باش. شما آماده باش کی جگہ تھو آماده باش بولنا چاہیے. ٹھیک ہے آقای قمر, آگے بڑھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو کہ کیا بولیں گے, اس نے ایگری کیا.
تو کیا دو بول سکتے، کیا بول سکتے ہیں؟ بالے خوب ہے خوب یا ہے، تو ہاں باش. جب آپ ایگری کریں گے کسی کام کے لیے تو خوب ہے یا باش. جی ہاں اچھا اس نے بولا دیر نہ کرنا، جو ٹائم دیا ہے اسی پہ دیر نہ کرنا، ٹھیک ٹائم پہ پہنچ جانا. ندیر نہیں، دیر کو کیا ہوگا دیر دیر ہم دیر بولتے ہیں، وہ دیر بولتے ہیں. دیر نہ شد نہیں، کرنا دیر، پہلے تو دیر بولیں ٹھیک ہے، جب فارسی میں بولیں تو ای دیر کی آواز آئے گی. دیر ہاں آپ کرو بولیں، کردن ہو جائے گا. آپ کرو ٹھیک ہے، بولیں پھر اس کو نہ کرو میں کنورٹ کریں. دیر نہ کرد. نہیں، دیکھیں جب بھی آپ امر کریں گے یا نہیں کریں گے، یعنی ایک کام کے لیے آرڈر کریں گے یا ایک کام سے روکتے ہیں، تو وہ فعل امر ہوگا آرڈر والا، وہ بن مضارع سے بنتا ہے. ٹھیک، دیر نہ کرنا شدن سے ہو جائے گا نا آگا. خیردن کا بن مضارع کیا ہے؟ کون کون. اب بنائیں دیر بکند نیگیٹو کے لیے نکند. نہ کھونید. تو یہ واحد ہو اگر تھرڈ پرسن ہو تو اس ہاں کو ہم اگر کند. واحد ہے دیر نہ کھونید، رسپیکٹ کے لیے سلینگ میں بول رہا ہوں نہ کھون. دال نہیں آئے گا اس میں. نہیں، تھرڈ پرسن تھوڑی ہے، اچھا یہ امر اور نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں ایک تو بتا دیتا ہوں تاکہ رواج ہے. کھاؤ بخور نہیں کھاؤ. نخور خوردن تھا نا، دال آپ نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے. دیکھو بین بے بین بین نہ دیکھو نہ دیکھو. نہ بین. تو یہ آپ کے ذہن میں ہے کیونکہ یہ پہلے ہو چکا. اب میں بول رہا ہوں نہ کرنا، صرف ایک دیر لگا دیا، نہ کرنا نکن کرنا بکن ہو گیا. یہ وہ ہے. اب دیر نہ کرنا، اس میں زمانہ نہیں آئے گا آگا نہیں ان کے ساتھ نہیں پھر نہیں، ہے دیکھیں نا. ہاں آرڈر ہے، آرڈر میں یعنی ٹینس آگے کے لیے ہوگا نا. جب آپ آرڈر دیں گے یعنی پاس تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے بن مضارع سے بنتا ہے. یعنی جب میں آرڈر دوں گا اس کے بعد سے آپ وہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے بن مضارع سے بنتا ہے. دیر نہ کرنا، دیر ہاں نہ کن نہ. ٹھیک ہے ہوگا کام. تو یہ وہی امر اور ہوگا. نہ ہے والا اسٹرکچر تھا. دیر نہ کرنا، دیر نہ کھونید یا دیر نہ کھون، ٹھیک ٹائم پہ پہنچ جانا. یہاں پہ بھی آپ آرڈر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب درست سات درست سارے سوات ٹائم ٹھیک پہ ہے. بھی. اب ہم تاکید کے لیے ٹھیک ٹائم پہ بھی بولتے ہیں نا. ٹائم پہ کا مطلب وہی بولیں یا ٹھیک ٹائم پہ وقت پر ہاں وقت پر، دونوں کے لیے سارے سوات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سارے سوات سورے سات پہنچنا پہنچ جانا. آپ اس کو امر کر رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں ایک طرح سے. وہی فارمولا جو ابھی لگایا ہے ادھر، دیر نہ کرنا، ٹائم پہ پہنچ جانا. سورے ساتھ بی یا ید بیا ید. عید سامنے والے اچھا کے لیے. یہ میں اس کی میں ایک کر رہا تھا اس کو تو کے لیے. جی
اچھا تو کے لیے کی ہے تو کچھ بھی نہیں آئے گا نا بیا. اچھا وہ جو آگے یہ آتا ہے وہ آگے جو شنو سے کنیکٹ ہوتا ہے نا اس کے ہیلپ کے لیے آتا ہے. یاد ہے میں نے بولا یہ ہے ہیلپ والا ہے. عید کے لیے نا آگا. جی عید یہ اور دال لگانا ہے تو اس کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے جب الف کسی سے کنیکٹ ہونا ہو تو وہ یہ کے ساتھ ہیلپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. تو سارے سواد بیا. آپ کا جملہ بالکل ٹھیک ہے لیکن بیا کا مطلب ہے ٹائم پہ آ جانا. ٹھیک ہے ٹائم پہ آ جانا. اگر آپ کو بولنا ہو ٹائم پہ پہنچ جانا تو کیا بولیں گے سارے ہاں سواد. وہ پہنچنے کا اگر رسیدن ہے نا وہ آگے بالکل کا. رسیدن ہے. ہاں سر ساتھ بے رسید. بے رسید. اور اگر فرینڈلی بولنا ہو تو برس. برس. سارے سواد برس. آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ہو گیا. اچھا اس نے بولا نہیں فکر مت کرنا. نہ نہ فکر کا آپ نے بتایا تھا. اچھا اگر دیکھیے وہ والا نہیں ہے. یہ ایک ہوتا ہے سوچنا وہ ہوتا ہے فکر کرنا. یہاں پہ فکر مت کرنے کا مطلب ہے ٹینشن نہیں لینا اس سینس میں. پریشان نہیں ہونا. ہاں پریشان نہیں. اس کے لیے یہ یوز کرتے ہیں نگران. پریشانی والا اگر فکر ہے نا تو اس کے لیے یوں ہوتا ہے نگران کا لفظ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہوگا قمر. اگر یہ نئی چیز آ گئی. سوچنے کا کے لیے فکر کردن اور کسی چیز کی فکر ہونا ٹھیک ہے نا اس کے لیے نگران شدن. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ فکر مت کرنا نگران نہ باش. وہ باش والا یہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹینشن ابھی میں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو. میں فکر مند ہوں. یہ ہو جائے گا مین نگران باشم. ہستم. اچھا باش کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے وہاں لے کے جا رہا ہوں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. اس پہ آپ فوکس کریں فی الحال. میں فکر مند ہوں. من نگران ہستم. اب حذف ہو سکتا ہے ضمیر بھی حذف ہو سکتا ہے تو نگران نم. نگرانم. ٹھیک ہے. اب آپ بولیں آپ فکر مند ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا شما نگران هستید. شما نگران هستید. اور اگر شارٹ کر دیں نگرانید. نگرانی. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جب آپ فکر مند ہیں. اور اگر فکر مند تھے اس کے لیے کیا ہو جائے گا میں فکر مند ہوں. میں فکر مند تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو. من نگران داشتم. ہستم کا پاسٹ. ہست کا پاسٹ. اچھا بود من نگران بالکل. بود. آپ فکر مند ہیں. شما نگران ہست. آپ فکر مند تھے. شما نگران بودید. ٹھیک ہے. تو فکر مند ہونے کے لیے پریزنٹ اور پاسٹ میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کو کسی کو بولنا ہے کہ فکر مند نہ ہونا تو دیکھیں ہست بود میں کنورٹ ہو گیا نا پاسٹ میں. بالکل الگ تھلگ ہیں اگرچہ ایک دوسرے کے پریزنٹ اور پاسٹ سے دیکھیں الگ تھلگ ہے نا. تو یہ دو جب آرڈر میں کنورٹ ہوتے ہیں یہ بھی الگ تھلگ سا ہو جائے گا. باش میں کنورٹ ہوگا. ٹھیک ہے. فکر مت کرنا یعنی فکر مند نہ ہونا اس کے لیے باش کا لفظ یوز کرتے ہیں. نگران نہ باش. آنے والے وقت کے لیے مستقبل کے لیے. جی بالکل. کیونکہ آپ جو بھی آپ سامنے والے کو بولیں گے آرڈر کریں گے یا سجیسٹ دیں گے وہ پریزنٹ اور فیوچر ہی کے لیے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. فکر مت کرنا
نگران نباش. ٹھیک ہے. چلے یہ باش آیا تو میں ایک اور ایگزامپل بھی دوں. احتیاط کرنا. احتیاط کرنا بولتے ہیں نا, یہاں پہ جی ہاں, یہاں پہ ہم آرڈر کر رہے ہیں اگین. یہ ہو جائے گا, اصل میں احتیاط کرنا ہوتا ہے محتاط رہنا, ایسا ہے نا, تو یہ رہنا والا آ گیا. تو یہ ہو جائے گا مواظب باش. ٹھیک ہے, احتیاط مواظب ہوتا ہے اس کا, ہاں احتیاط احتیاط کا کا مواظب باش. ٹھیک ہے, تو یہ جو اوپر ہم نے باش یوز کیا ہے نا, اس کا نیگیٹو ہے یہاں پہ. مواظب باش یعنی محتاط رہنا. اب ہم محتاط نہیں رہنا, مواظب نہ باش. باش. ہاں لیکن محتاط نہیں رہنا تو ہم احتیاط کرنا. اسی طریقے اوپر جو ہم نے ورڈ یوز کیا تھا ادھر, تیار رہنا آماده باش, تیار نہ رہنا آماده نہ باش. تو وہ جو باش ہم نے کیا تھا اسی کا نیگیٹو ہے, فکر, جو کہ فکر کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فکر مت کرنا, نگران نہ باش. ٹھیک ہے, چل آگے بڑھتے ہیں. ٹائم پہ آ جاؤں گا. سر وقت, سر وقت, می آیم, می آ یم اسپوکن کر دیں, میام, میاں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر آپ نے بولا تھا نا ساعت, ادھر آپ یوز کر سکتے ہیں ساعت ٹائم پہ والے کیس میں. سارے ساعت وہ اس لیے کیونکہ جب آپ بولتے ہیں ٹائم پہ, وہ آپ نے کوئی اسپیشل ٹائم بتا دیا, یعنی 8 بجے 9 بجے, اس لیے ساعت یوز کر سکتے ہیں. دونوں صحیح ہوگا اس کیس میں. اب آگے اس نے بولا ایک اور سوال ہے. ایک اور یک دیگر, دیگر یک, یہ سوال دیگے. دیگر, ایک اور اچھا سوال, یہ یہ سوال دیگے. ٹھیک ہے, ایک اور کلاس, اس کی پریکٹس کریں تھوڑا, بار بار یوز کر رہے ہیں ہم. یہ کیا ہو جائے گا؟ ایک اور کلاس, ہاں, یہ کلاس دیگے, یہ کھیلو سے زیر آئے گا دیگے. ٹھیک ہے, ایک کلاس, ایک اور دن, یہ روزے دیگے, بالکل سے یہ روزے دیگے, دیگے. ایک اور گھنٹے, گھنٹہ, ایک عام طور پر ہم بولتے ہیں ایک گھنٹہ اور, یا ایک اور گھنٹہ, یہ سات دیگے, یہ ساعت دیگے. مثال کے طور پر آپ کہیں سفر پہ گئے, واپس آ رہے ہیں, سامنے کال کر کے آپ کی خیریت پوچھو, اور بولا آپ کب پہنچیں گے, تو آپ بولیں گے ایک گھنٹے بعد یا ایک اور گھنٹہ, اس میں اب یہ یوز کر سکتے ہیں. یہ ساعت ہے دیگے. کب پہنچیں گے, ایک دن بعد یا ایک اور دن, دونوں سینس میں یہ روزے دیگے. تو یہ ایک اور والی کہانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا بولا, ٹائم پہ آ جاؤں گا, سر وقت, میام. ایک اور سوال ہے, یہ سوال دیگے ہے کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے یہاں پہ؟ یہ سوال ہے دیگ, یہ سوال دیگے دورم. سوال میں بھی دار یوز ہوتا ہے. اچھا دارم, ہاں ہے میرا سوال ہے, ٹھیک ہے. ہاں, یہ سوال دیگے دورم. پھر اس نے بولا پوچھو. دیکھیں آج آرڈر والا, میں تو رینڈملی بنا چکا ہوں, لیکن آرڈر والا بہت یوز ہو رہا ہے آج. پوچھو,
پرسیدن ہوتا ہے نا پوچھنا. پرسیدان بالکل. تو پوچھو کیا ہو جائے گا؟ بے پرسد. بے فور، بے فورس، بے فورس. دو ہی تو کیس ہے، یا تو انفارمل ہے یا فارمل انداز ہے. ابھی تو کیا آپ نے بخور بخورید، بے بین بے بینید، ٹھیک بیگو ٹھیک ہاں بے بیگوید، بے فورس بے فورسی. شنو سے نہیں آئے گا اس پہ، آرڈر ہے. ٹھیک ہے ہوگا قمر، کلیئر ہے؟ جی آگا. آگے بڑھتے ہیں. اس نے بولا پوچھو، تو اس نے بولا کھانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ کھانے کھانے کے لیے کہاں جائیں؟ کھانے کے لیے کہاں جائیں گے؟ سجیسٹ اس نے کیا ہے نا، تو اس کو پتہ نہیں، تو اس سے پوچھ رہا ہے. برائے غذا. گڈ. برائے غذا. کجائی. کہاں؟ کھوجائی یعنی کہاں سے آپ. اچھا. ہاں یہ بار بار آ رہا ہے نا، اس برائے لیے غذا. کھوجا. کجا. جائیں گے. بے رویم. کہاں چلیں ہو جائے گا بے رویم. جملہ آپ کا غلط نہیں ہے، لیکن کہاں چلیں ہو جائے گا بے رویم. کہاں جائیں گے، یہ کیا ہوگا؟ جانے کو آگا رفتہ نہیں ہے نا. رفتن. می رویم. می رویم بالکل. ہاں وہ میرے ذہن میں وہ آ گیا تھا، بنے مظاہرہ آ گیا ہاں تھا اس کا. بالکل. تو اس نے بولا کہ ایک نیا. آگا یہ برائی ہے کہ بری ہے؟ برائے، برائے وہ رہ گیا ہے. ہاں یہ برائے. برائے غازو کھوجو می رویم. اس نے بولا ایک نیا ہوٹل کھلا ہے، وہاں جائیں گے. کھلا ہے. اچھا کھلنا، باز شدن. کھولنا، باز کردن. ایک نیا. کھولنا بات شدہ نہیں آئے گا نا. ہاں یہ ہم کیا تھا ایک دفعہ، کیا تھا بات یاد ہے مجھے، کیا تھا بات شدہ ایک میں. نیا ہوٹل کھلا ہے. شدن، شد، شو. یک حتل ہاں جدید. اچھا یہ کو اسپوکن کر دیں. یہ صحیح ہے. ایک نیا ہوٹل کھلا ہے. یہ ہوتل جدید. یہ ہوتل جدید. شدے. کیا شد ہے؟ کھلا ہے نا یہ، اگر یہ ماضی وہ ہو جائے گا نا. وہ تو ہے، اس کا پہلا پارٹ بھی تو بول دیں. صحیح بول رہے ہیں آپ. پہلا ہاں 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 باز شدے. باز شدے. گڈ، اب صحیح ہو گیا. یہ ہوٹل جدید باز شدے. ایک نیا ہوٹل کھلا ہے، وہاں جائیں گے. وہاں جائیں گے. چلیں اگر بولیں تو بیریم، لیکن جائیں گے یوز کیا ہے میں نے. اونجا. اونجا. بے رویم. بے رویم چلیں. جائیں گے. می. اچھا یہ صحیح ہے، صحیح ہے. می رویم ہو جائے گا. می رویم. ٹھیک ہے. بے رویم. ٹھیک ہے. وہاں کیوں جا رہے نہیں ہیں؟ آگا جی یہ جی بولیں. سوری، یہ دونوں آئیں گے؟ نہیں بے رویم می رویم دونوں آئیں گے؟ نہیں نہیں، دونوں ایک نہیں نکال آئیں. دیں پھر. آپ کا جملہ صحیح تھا نا، کہ یہ بھی فارسی میں یوز کر سکتے ہیں اس جملے میں، اس لیے میں نے رہنے اچھا دیا تھا. ہاں یہ بھی جو آپ نے بولا تھا یہ یوز کر سکتے، اس لیے میں نے رہنے دیا تھا. اچھا سنا ہے وہاں کے کھانے مزے کے ہیں. آج بڑے بڑے جملے بنا رہے ہیں. سنا یہ ہے. تو بڑا آپ نے اب سنا ہے کا مطلب دیکھیں کس سینس میں بول رہے ہیں وہ یوز، یعنی میں نے سنا. گوش. نہیں، گوش دادا جب آپ غور سے سنیں گے وہ ہو جائے گا. جب ویسے سنائی دے تو کیا بولا تھا میں نے؟ اگر آواز آپ کی رک کے آ رہی، بریک ہو کے آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی ابھی آئی ہے. ہاں، گوش دادن غور سے سننے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. ویسے آپ کسی نے آپ کو بتایا یعنی آپ نے سنا غور تو آپ نے یہ ویسا سنا تو اس کو کیا بولیں گے؟ شنیدن. شنیدن. تو اب آپ بولیں سنا ہے یعنی میں نے سنا ہے. شنیدن کا ماضی شنید شنید. وہ نا ماضی ہو جائے گا. شنیدم شنید سمپل شنیدم. ہاں ہو گیا ہوگا. اور شنیدم. شنیدم آ، وہاں کے کھانے نسبت ہے الٹا آئے گا. غذائے اونجا. ہاں غذائے اونجا اگر ایک بولنا ہو تو، لیکن جمع ہے تو غذا های اونجا ہا لگانا ہے جمع کرنے کے. ٹھیک ہے قمر. غذاهای اونجا مزے کے ہیں. خوش مزے کہتے ہیں نا. ہاں صحیح ہے خوش مزے. میں نے آپ کو بولا کہ کوشش کریں جب کوئی جملہ بولیں گے نا تو آخر میں ورب ضرور بولیں. اب آپ کو خوش مزے صفت ہے ٹھیک ہے آپ بولنا چاہیں یعنی مزے کے ہیں تو ورب کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ دار. دار آ سکتا ہے نہیں نہیں یا باش. نہیں ہے اور ہے ہاست آست یہ والے آئیں گے. اچھا خوش مزے. خوش شنیدن مزے غذاهای اونجا خوشمزه هستید. هست. کھانا اگرچہ جمع ہے کیونکہ پرسن نہیں یہ چیز ہے تو آپ سنگل یوز کریں گے ورب کو یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے تو اس کا شارٹ آگے خوش مزے است. ہاں میں یہی آگے بتانے والا تھا. خوش مزے ہست کو اور شارٹ کر دیں خوش مزے خوش مزت کیا ہوگا؟ ہے حذف ہوگا دونوں ہے حذف ہوں گے. خوش مزے سست. نہیں خوش مزست خوش مزست زست خوب آگا. کیونکہ یہ ہے سے ختم ہو رہا تھا نا اس لیے اس میں کنورٹ ہو ورنہ اے میں کنورٹ ہوتا ہے ہست تو آپ کو پتہ ہے لیکن یہ پہلے سے ہے پہلے سے ہے اس وجہ سے جو ہے خوش مزست. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا. تو یہ اب اس نے پوچھا یہ ہوٹل کہاں پر ہے. بس 3 لائن رہ گئی. یہ ہوٹل کہاں پر ہے؟ این ہوٹل کجا این است. ہوتل ان کجا است. گڈ. یہ آخری والا اسپوکن انداز. ان ہوتل کھوجا ہست ہے لیکن اگین الف سے ختم ہو رہا ہے اس کیس میں بھی سین اور تے آ جائے گا. کھوجاست. ان ہوتل کھوجاست یہ ہوٹل کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جو تہران کا جو مشہور میدان آزادی ہے نا میں نے اپنی طرح سے وہ بنا لیا. تو یہ ہوٹل آزادی اسکوائر کے قریب ہے. این ہتل ان ہوتل او سے نزدیک ہے. این ہوتل نزدیک ہے. اچھا اسکوائر کو یا سگنل کو چھورا بولتے ہیں. چھورا چوک 4 سا ہے نا. اور ویسا وہ آزادی اسکوائر نہیں بولتے ہیں میدان آزادی سے مشہور ہے یعنی اس جی ہاں میدان سے. آزادی میں نے وہ لکھ لیں. ٹھیک ہے آزادی ان ہوتل نزدیک ہے میدان آزادی ہست. ہست. اب ہست کو یہاں پہ اسپوکن کریں گے تو کیا ہوگا؟ آزادی ہے. آزادی ہے کیونکہ اب یہ پہ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ان ہوتل نزدیک ہے میدان آزادی ہے. اب آپ جو میدان آزادی ہے نا اس سے 4 بڑے شاہراہ ہیں. ایک کا نام محمد علی جناح ہے
محمد علی جناح کے نام پہ، شاید آپ کو پتہ. تو میں نے بولا کہاں پر ہے؟ ان ہوٹل نازی کے میدان آزادی ہے، محمد علی جناح ہائی وے پر، یا محمد علی جناح شاہراہ پر. شاہراہ بہتر ہے، شاہراہ کو بولتے ہیں بزرگ راہ. جادہ کسے کہتے ہیں آقا؟ جی جادے. جادے. جادے سڑک. ٹھیک. جی پر در محمد علی در، اب آپ نسبت الٹا آئے گا نا، محمد ہاں علی در شاہراہ شاہراہ بولتے ہیں محمد، بزرگ راہ. ہاں در بزرگ راہ محمد علی جناح. محمد علی جناح. ٹھیک ہے. اب آخر اور آگے وہ جو خیابون، خیابون بھی کہہ روڈ، سکتے ہیں. روڈ، خیابون روڈ. اچھا شاہراہ بڑی سڑک، ٹھیک ہے نا. ہاں جی چوڑی سڑک کو جو کہہ گئے ہیں جو اردو وہ میں. ہم شاہراہ کے جس سینس میں یوز کرتے ہیں نا، ایگزیکٹلی وہ ہو جائے گا بزرگ راہ. شاہراہ ایگزیکٹلی ہو جائے گا بزرگ راہ. ہاں بڑی سڑک، جی چوڑی سڑک جی. کوئی. ٹھیک ہے. آخر میں اس نے بولا ٹھیک ہے پھر رات کو ملتا ہوں. خوب ہے. خوب ہے. ولی ولی کیوں؟ پھر پھس. آئے ہائے یہ نہیں یاد کیونکہ رہتا. ولی جب آپ اپوزٹ اوپینین دینا چاہ رہے ہیں تب یوز ہوتا ہے نا. اس نے یہ بولا لیکن ولی ہاں اردو میں کیا آگا مطلب ولی کا؟ اردو میں چونکہ کیا کہتے ہیں؟ ولی کا ہو جائے گا وہی نا چونکہ لیکن. کیونکہ یا کیا؟ لیکن ولی ہو جائے گا اچھا لیکن. ٹھیک ٹھیک. اگر ہم نے آپ بات کی تھی کچھ دن پہلے کہ ہم ایک پریپوزیشن لیکچر رکھیں گے، سارے پریپوزیشن استعمال وہ ایک رکھتے اصل ہیں. میں پتہ ہے کیا ہوگا قمر؟ اب وہ میں ڈھونڈ کے یا سوچ کے ملے گا نہیں نا. اصل وہ ورب ڈیپینڈنٹ ٹو ورب ہے. یہ بات کلیئر ہوگا قمر. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کوئی پرپوزیشن ہو پھر اس کے حساب سے ہم وہ کر لیں. یعنی کیا کہتے ہیں، کتاب بکس گرامر کے بکس میں بھی نہیں ہے، ورب کے حساب سے چینج ہوتا ہے. اب اس کے لیے کوئی بھی ورب آ سکتا ہے نا، اس لیے رینڈملی جا رہے ہیں، بعد میں اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا. چل میں اس کو دیکھوں گا نیٹ پہ، ٹھیک ہے شاید کوئی ویڈیو مل جائے اگر مجھے اس کی نا پریپوزیشن کی ٹھیک ہے. فارسی کی. یعنی ہاں اس کے ورب کے دیکھتے ساتھ ہیں. جو آپ بول رہے ہیں نا اس کے لیے جی، باقی جی کے خوب لیے تو آگا. ہو سکتا ہے. خوب پس رات کو ملتا ہوں. اس کا سب سے اسپوکن انداز بول دوں، شاب می بی نام می بی نا میتھ. ملنے کے لیے نا وہ اسپوکن انداز میں دیکھنا یوز کرتے ہیں. ویسے تو ملاقات کردن ہے، جیسے خوب پس شب ملاقات می کھونا، یعنی میں آپ سے ملوں گا. ٹھیک ہے، ملتا ہوں. لیکن ملنے کے لیے جو اسپوکن انداز میں یوز ہوتا ہے نا وہ دیکھنا یوز کرتے ہیں. چل رات کو خوب. دیکھتا ہوں تمہیں، یعنی ملتا ہوں کو دیکھنے کے سینس میں بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے وہ ایک ہی بات ہے. جی. خوب ہے. پس شب میں بینمت. ہاں اب میں یہ بول رہا ہوں تو پہلا تو ملنے کے لیے بین یوز ہوتا ہے. دوسرا جب آپ دیکھوں گا بولیں گے تو می بھی نام ہو جائے گا نا. اب جس کو دیکھیں گے نا اس کا شناسہ بھی لگے گا اپنے شناسے کے ساتھ. دیکھو میں آپ سے ملوں گا نا، اس لیے می بھی نام کس سے مل رہا ہوں؟ آپ سے. تو می بھی نامت. اور اگر اس رسپیکٹفل انداز میں بولیں می بھی نام تھون. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس سے ملوں گا یا آپ بنائیں، اس سے ملوں گا. می وہ ہے نا وہ می بینمی. می بی نام میش. اچھا او کا شین ہو ہاں جائے او گا. کا ہاں شے ہے نا، می بی نامیش. ٹھیک ہے.
ہوگا اس طریقے سے. تو یہ عام طور پر بین والا یوز ہوتا ہے. تو اس نے بولا ٹھیک ہے اللہ حافظ. خوب ہے خوب ہے اللہ حافظ. بس اللہ حافظ. خوب ہے اللہ حافظ. وہ کی جگہ کیا بولیں گے وہ لوگ؟ خدا حافظ. خدا حافظ. خوب آقا قمر. یہ ہو گیا ہمارا یہ والا کنورسیشن مکمل.